اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس نئے پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے تذکرہ صحابہ۔ ناظرین محترم، اس پروگرام کے ہر ایک ایپیسوڈ میں ہم صحابہ کے متعلق گفتگو کریں گے تاکہ ہم اصحاب رسول کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں جان پائیں۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے ایسے بہترین اہل بیت عنایت فرمائے کہ جن کی مثال کسی اور کے یہاں نہیں ملتی ہے، حتیٰ کہ مرسلین بھی اس کیٹیگری میں ہمیں نہیں نظر آتے ہیں کہ جس طرح سے رسول کے اہل بیت ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے اہل بیت علیہم السلام کو طہارت و عصمت کے دائرے میں اس طرح سے خلق کیا اور پھر ان کو آئے تطہیر کا مصداق بنا دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، تربیت شدہ ہیں۔ کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کی جو عصمت، جو طہارت ہے، جس کا اعلان خود خدا نے آئے تطہیر کے ذریعے کیا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایسی صفات کے حامل انسان کسی کی بھی تربیت کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اہل بیت کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن کا رشتہ خاندان رسالت سے نہ ہو، جو عام بشر ہوں، عام انسان ہوں، اور جن کی تربیت کر کے علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے رسول اللہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال واضح کر دیں۔ ناظرین محترم، بس انہی شخصیات کا نام صحابہ ہے کہ جن کو رسول اللہ نے خاک سے پاک بنا دیا۔ یوں تو رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ہمیں نام ملتے ہیں، بہت آپ کے اصحاب تھے، لیکن ان اصحاب میں سے کچھ اصحاب ایسے تھے جو سب سے زیادہ قابل تعریف ہیں اور جن کے ایمان کی بلندی اس قدر تھی کہ رسول اللہ نے انہیں اپنے گھرانے سے جوڑ لیا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ذکر کرنا چاہوں گی رسول اللہ کے ایک ایسے صحابی کا کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان کا پورا نام سلمان فارسی تھا۔ لوگ آپ کو سلمان فارسی کہا کرتے تھے، کیونکہ آپ فارس کے رہنے والے تھے۔ جناب سلمان کے بارے میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ سلمان کبھی خشک نہ ہونے والا سمندر اور کبھی ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جناب سلمان کے بارے میں فرمایا، جناب سلمان کی افضلیت اور ان کی اہمیت لقمان سے زیادہ ہے، یعنی جناب لقمان کے جن کو حکمت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ان سے ریلیٹ کر کے امام علی نے یہ فرما دیا کہ سلمان کی اہمیت ان سے بھی کہیں بالا تر ہے۔ رسول اللہ کے آپ مشاور بھی تھے، رسول اللہ کو آپ مشورے دیا کرتے تھے کہ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ جس وقت جنگ خندق کا آغاز ہونے والا تھا تو اس وقت خندق کھودنے کا مشورہ جناب سلمان نے ہی دیا تھا، اور جناب سلمان کے اس مشورے کو رسول اللہ نے پسند فرمایا اور اس پر عمل بھی کیا تھا۔ ایک مرتبہ دوسرے خلیفہ نے جناب سلمان سے پوچھا کہ تمہارا حسب و نسب کیا ہے؟ تو جناب سلمان نے فرمایا کہ میں گمراہ تھا، مجھے میرے رسول نے ہدایت دی، میں فقیر تھا، اللہ نے مجھے اپنے رسول کے ذریعے غنی بنا دیا، میں بھٹکا ہوا تھا، اللہ کا رسول مجھے صحیح راستے پر لے آیا۔ غرض یہ کہ آج کے زمانے میں میرا کسی سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے سوائے اپنے رسول کے۔ جناب سلمان کے ایمان کی اگر بات کیا جائے تو جناب سلمان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ آپ کا علم اتنا زیادہ کثیر تھا کہ آپ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے بہت ساری احادیثیں بھی نقل کی ہیں۔ اس کے علاوہ
امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ کو فرشتوں سے ہم کلام ہونے کا بھی موقع ملا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جناب سلمان فارسی مسجد میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، اور خطبے کے دوران اچانک رسول اللہ نے مجمع کو مخاطب کر کے 3 سوال کیے، اور پہلا سوال رسول اللہ نے یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جو ساری رات عبادت کرتا ہے۔ سارا مجمع خاموش تھا۔ رسول اللہ نے پھر سے اسی سوال کو دہرایا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ساری رات جاگ کر عبادت کرتا ہے۔ سارا مجمع خاموش تھا سوائے جناب سلمان فارسی کے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں ساری رات جاگ کر عبادت کرتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو سال بھر روزے رکھتا ہے۔ سارا مجمع خاموش تھا، لیکن جناب سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں سال بھر روزے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ نے اب تیسرا سوال کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیتا ہو، پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہو۔ پورا مجمع خاموش تھا، لیکن جناب سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ اب جب کہ رسول اللہ کے تینوں سوالات تمام ہو گئے تو مجمع اعتراض کرنے لگا کہ سلمان جھوٹ بول رہے ہیں۔ سلمان کہہ رہے ہیں کہ یہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، جبکہ ابھی ہم نے انہیں کل ہی دیکھا تھا یہ رات میں فلاں جگہ بیٹھے تھے، یہ کہہ رہے تھے یہ ایک دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دن میں یہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں۔ غرض کی ہر کسی نے اعتراض کیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ سلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم لوگوں کو شک و تردید ہے تو تم اس کا جواب سلمان سے ہی طلب کرو۔ جب جناب سلمان نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ آپ کھڑے ہوئے اور مسکرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص رات میں وضو کر کے روزانہ سوئے تو اسے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، لہٰذا میں یہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی ہر مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو روزہ رکھے گویا وہ ایسا ہے کہ جس نے سال بھر روزہ رکھا ہو، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جس نے ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیا ہو۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور فخر سے کہنے لگے کہ بے شک سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، اور وہاں بیٹھا مجمع تعجب میں پڑ گیا۔ گویا جناب سلمان ایک طرح کا یہ بھی میسج دے رہے تھے کہ دیکھو عبادت کا مطلب صرف کوانٹٹی نہیں ہوتی ہے کہ ہم عبادت پہ عبادت کرتے چلے جائیں، بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوالٹی ہو۔ جناب سلمان فارسی نے اسلام کو اس باریکی سے سمجھا تھا، اس گہرائی سے سمجھا تھا کہ جس کو سمجھنا شاید ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی کے بارے میں آج اس ایپیسوڈ میں جتنی بھی میں نے گفتگو کی ہے، اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں گفتگو کرنا چاہوں گی ایک دوسرے صحابی کی کہ جن کی اہمیت جناب سلمان کی ہی طرح بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔